بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو، قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں علامات صغریٰ کے بارے میں بات کی تھی، جس میں ان نشانیوں جو کہ مکمل ہو چکی ہیں یا تاحال جاری ہیں کا ذکر کیا گیا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو علامات کبریٰ یعنی کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو قرب قیامت ظہور پذیر ہوں گی اور جن کی تکمیل کے بعد ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ آن حضرت نے پوچھا کہ آپ لوگ کس موضوع پر مذاکرہ کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہم لوگ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامات نہ دیکھ لو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوئیں، دجال، دابۃ الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، یاجوج و ماجوج اور 3 مرتبہ زمین میں دھنسنے کے واقعات پیش آنے کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے ایک واقعہ مشرق میں پیش آئے گا، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور سب سے آخر میں وہ ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے جمع ہونے کی جگہ کی طرف دھکیل دے گی۔ ناظرین، اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی علامتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف ان علامات کو بیان کرنا ہے۔ ان علامات میں ترتیب زمانی کا خیال رکھنا مقصود نہیں ہے اور نہ ہی یہ علامات زمانی ترتیب کے مطابق ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ علامات وہ ہوں گی جو پہلے ظاہر ہوں گی اور کچھ علامات ان کے بعد ظاہر ہوں گی۔ سب سے پہلی علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دھواں قرار دی۔ محدثین نے اس کی وضاحت میں تحریر فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایک دن کہیں سے دھواں نکلے گا۔ وہ دھواں بڑھتے بڑھتے مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیل جائے گا اور مسلسل 40 دن تک برقرار رہے گا، جس کی وجہ سے لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ اگر کسی گھر میں لکڑی کے چولہے پر روٹیاں یا سالن پک رہا ہو تو وہاں سے نکلنے والا معمولی دھواں لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ یہاں تو ایسے دھوئیں کی بات ہو رہی ہے جو پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس دھوئیں کی وجہ سے صرف نزلہ اور زکام کا شکار ہوں گے، جبکہ منافقین اور کفار اس کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے اور کئی دن تک بے ہوش رہیں گے۔ بالآخر 40 دن کے بعد یہ دھواں خود بخود غائب ہو جائے گا۔ دوسری علامت دجال کا خروج ہے، جس کا شمار سب سے بڑے فتنوں میں ہوتا ہے، جو کہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھا کر راہ حق سے بھٹکائے گا، یہاں تک کہ بڑے بڑے زاہد اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ بیان کی گئی تیسری علامت دابۃ الارض کا خروج ہے۔ دابۃ الارض کا لفظی معنی ہوتا ہے زمین کا چپایا، اور اس سے مراد دیمک ہوتی ہے جو لکڑی کو چاٹ جاتی ہے اور لکڑی بھربھری ہو کر بیکار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب علامات قیامت کے بیان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ مخصوص جانور لیا جاتا ہے جو قیامت کے قریب خروج کرے گا۔ اس جانور کا چہرہ اور قد و قامت عام جانور سے مختلف ہوگا۔ قیامت کے قریب ایک دن حرم کعبہ میں زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے صفا پہاڑی شک ہو جائے گی اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس جانور کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ جانور پوری دنیا میں پھر جائے گا اور ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو شخص مسلمان ہوگا یہ جانور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگائے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو شخص کافر ہوگا یہ جانور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا سے مہر لگا دے گا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھ دے گا۔ یہ جانور انتہائی تیز رفتار ہوگا اور کوئی شخص دوڑ میں اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ مومن اور کافر کے درمیان اس امتیاز کے بعد اسے ختم کرنا ممکن نہ ہوگا، اور 1000 طرح کے جتن کر لینے کے بعد بھی پیشانی پر لکھے ہوئے لفظ مومن یا کافر کو مٹایا نہ جا سکے گا، اور مومن اور کافر کی شناخت اس کے بعد نہایت آسان ہو جائے گی۔ چوتھی علامت جو کہ قیامت کے انتہائی قریبی زمانے کی علامت سمجھی جاتی ہے، اس کے بعد کسی کا ایمان لانا معتبر نہ ہوگا، وہ علامت ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ قیامت کے نزدیک ایک دن سورج مشرق کی جگہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ وہ دن ہوگا جب توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ چھٹی علامت یاجوج ماجوج کا خروج ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہوگا۔
یہ ظالم قوم حضرت ذوالقرنین کی بنائی کی دیوار کے پیچھے قید ہے، جس کے ذات ہوتے ہی ساری دنیا میں تباہی و بربادی پھیل جائے گی۔ 7ویں، 8ویں اور 9ویں علامت زمین میں لوگوں کو دھنسائے جانے کے وہ 3 واقعات ہیں، جن میں سے ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور ایک جزیرہ عرب میں پیش آئے گا۔ گو کہ ان علاقوں میں ایسے واقعات پہلے ہی کئی مرتبہ پیش آ چکے ہیں، لیکن احادیث کے سیاق و سباق سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے نزدیک پیش آنے والے ایسے واقعات ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہولناک اور خطرناک ہوں گے۔ ان کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے اور ان کے نتیجے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ 10ویں اور آخری علامت سرزمین یمن میں ایک آگ کا خروج ہے، جو لوگوں کا پیچھا کرے گی اور انہیں گھیر گھار کر ملک شام میں جمع کر دے گی۔ دوستو، قیامت سے پہلے ان 10 علامتوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ علامات پوری نہ ہوں گی قیامت نہ آئے گی۔ بخصوص مسلمان ہمیں کثرت استغفار کرنا چاہیے اور اس کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ نشانیاں جن قوموں پر ظاہر ہوں گی وہ ان کے لیے مشکل ترین وقت ہوگا۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے گناہوں کوتاہیاں معاف فرمائے، آمین۔